پوچھا اے اللہ کیف اصل الیک، میں آپ تک کیسے پہنچ سکتا ہوں، میں آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں آپ تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ تو رب کریم نے آگے سے جواب دیا اے میرے پیارے دع نفسک و تعال، تو اپنے نفس کو چھوڑ دے اور میرے تک آ جا۔ اس لیے باجید الاسلامی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت 2 قدم ہے، اکثر محفلوں میں فرماتے تھے جنت 2 قدم ہے، جنت 2 قدم ہے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کیسے کہتے ہیں کہ جنت 2 قدم ہے؟ آپ نے فرمایا پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھ لو، تمہارا دوسرا قدم جنت سے پہنچ جائے گا۔ تو پہلا قدم نفس پہ رکھنا پڑتا ہے، تب نفس مرتا ہے، ورنہ نہیں نفس مرتا۔ اور یہ ذہن میں رکھنا کہ ہمارا بدترین دشمن وہ ہمارا اپنا نفس ہے۔ حدیث پاک ہے اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، کہ تم اپنے نفس سے دشمنی رکھو، وہ نفس جو تمہارے جو ہے وہ پہلو کے درمیان میں ہے، وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہم اپنے نفس کو پالنے میں لگے ہوتے ہیں اور نفس ہمیں جہنم میں دھکے دینے میں لگا ہوتا ہے۔ اور یہ نفس ایسا مکار ہے کہ اس کا مکر شیطان سے بھی زیادہ۔ آپ دیکھیں کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، تو سوال پیدا ہوتا ہے کیوں نافرمانی کی؟ اس وقت تو کوئی اور شیطان نہیں تھا جس نے اس کو ورغلایا ہو، تو اس نے کیوں سجدہ نہیں کیا تھا؟ تو علماء نے لکھا ہے اس وقت شیطان تو کوئی اور نہیں تھا مگر اس کے نفس نے اس کو ورغلایا۔ تو نفس وہ بدبخت ہے، بدکار ہے کہ جس نے عزازیل کو شیطان بنوا دیا۔ یعنی شیطان کو شیطان بنوانے والا جو گرو گنٹھال ہے وہ نفس ہے۔ تو نفس جو ہے یہ زیادہ بڑا دشمن ہوا۔ اب انسان کو گناہ کا جو خیال آتا ہے نا، کئی مرتبہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، کئی مرتبہ نفس کی طرف سے آتا ہے، تو سالک کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کدھر سے جو ہے وہ میسج آ رہا ہے، کون میسج بھیج رہا ہے گناہ کا۔ تو ہمارے بزرگوں نے اس کو کھول دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب گناہ کا کوئی خیال آئے اور بار بار اسی گناہ کا تقاضا ہوتا رہے کہ یہی گناہ کرنا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ نفس کی طرف سے ہے۔ کیونکہ نفس کی مثال ضدی بچے کی طرف سے ہے، وہ ایک چیز اگر منہ سے نکال دیتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ بس مجھے وہی چاہیے، مجھے وہی چاہیے۔ تو نفس بھی اسی طرح ہے کہ ایک مرتبہ جو خیال آ گیا گناہ کا، یہ بار بار اسی خیال کے اوپر وہی خیال دل میں لاتا رہتا ہے۔ اور اگر شیطان کسی کے دل میں گناہ کا خیال ڈالے اور بندہ اس کو رد کرے تو شیطان اس گناہ پہ جمع نہیں رہتا، یہ پھر دوسری آپشن بھیج دیتا ہے، اچھا یہ نہیں ہو سکتا تو چلو یہ کر لیں، اچھا یہ نہیں ہوتا تو چلو یہ کر لیں، دوسری آپشن، تیسری آپشن، چوتھی آپشن۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں گناہ کی تشکیل ہو جائے اس کی، اگر ایک میں نہیں ہوتی تو دوسرے میں، نہیں ہوتی تو تیسرے میں۔ تو اگر آپ کے ذہن میں گناہ کا خیال آئے اور آپ اس کو روکیں اور روکنے پر گناہ کی آپشن نئی سے نئی آتی رہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ میسج شیطان بدبخت بھیج رہا ہے۔ اور اگر اسی گناہ ہی کا ذہن کے اندر جو ہے وہ خیال رہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ میرا نفس ہے جو میرے ساتھ مکاری کر رہا ہے۔ اسلام کی آفت نفس کی خواہشات ہیں۔ حضرت امام ربانی، حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ اپنے مکتوبات میں اس پہ بہت تفصیل لکھتے ہیں۔ یہاں پر ایک حدیث مبارکہ پیش کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس عنہ نے فرمایا ہر چیز کے لیے ایک آفت ہوتی ہے، علم کے لیے بھول جانا ایک آفت ہے، عبادت کے لیے سستی کرنا آفت ہے، عقل کے لیے غرور کرنا آفت ہے، برتن کے لیے بھاری پن آفت ہے، تجارت کے لیے جھوٹ بولنا آفت ہے، سخاوت کے لیے فضول خرچی کرنا آفت ہے، خوبصورتی کے لیے عجب اور تکبر آفت ہے، دین کے لیے ریاکاری آفت ہے، اور خواہش نفسانی اسلام کے لیے آفت ہے۔ یعنی یہ خواہش نفسانی اتنی بری چیز ہے کہ یہ دین اسلام کے لیے آفت ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ انسان کا نفس اتنا خطرناک کیوں ہے؟
تو اس کا جواب اس لیے کہ یہ گھر کا چور ہے، یعنی گھر کا بھیدی ہے، اور جو گھر کا بھیدی ہوتا ہے وہ لنکا ڈھائے، وہی زیادہ نقصان دیتا ہے جو گھر کے اندر ہوتا ہے۔ پہلے زمانے